إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، بہت سے حضرات مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ شورا کی طرف ہے یا امارت کی طرف ہے؟ اگر آپ شورا کی طرف ہے تو پھر امارت والوں کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بولتے؟ امارت والے کہتے ہیں کہ اگر آپ امارت کی طرف ہے تو شورا پہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیوں لب کشائی نہیں کرتے؟ کیوں آپ اپنے ہونٹوں کو تالا لگائے ہوئے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب تمام علماء سے کیا جا رہا ہو. تو جو دیگر علماء ہیں ان کے لیے شاید اس سوال کا جواب دینا آسان ہو. وہ کہہ دے کہ بھئی ہم شورا کی طرف ہے تو شاید امارت والوں پہ کوئی فرق نہ پڑے. وہ کہہ دے کہ ہم امارت کی طرف ہے تو شاید شورا والوں پہ کوئی فرق نہ پڑے. لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر ہم اس چکر میں اس بات میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور ساتھیوں کو اس بات میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے کہ آپ شورا کی طرف جائیں یا امارت کی طرف جائیں. جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیں. 1947 میں پنجاب کے اندر جو حالات پیش آئے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپے ہوئے نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں 80 نہیں 90%، 95% وہ پنجاب سے ہی منتقل ہو کے ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں. لیکن جو یہاں دبے کچلے مسلمان رہ گئے تھے، غریب تھے، جن کو سواریاں نہیں ملی، جن کو نکلنے کا موقع نہیں ملا، ان کے پاس دو آپشن تھے. یا تو وہ جان گنوا دے اپنی یا جان بچا لیں. جان بچانے کے لیے ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ مرتد ہو جائیں. چونکہ ایمان کی کمزوری تھی. سن 47 میں حالات کتنے خراب ہوئے ہیں یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو جو لوگ یہاں بچے ان میں سے اکثر لوگ مرتد ہو گئے تھے. اکثر لوگ کیا ہو گئے؟ مرتد. اب جب مرتد ہو گئے تو آپ خود فیصلہ کریں. 1947 کے لوگ مرتد ہوئے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 1921 میں تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی تھی. 1921 میں 26 سال ہو گئے تھے دین کی تبلیغ چلتے چلتے جب جو ہے پاکستان بنا. 26 سال کے بعد جب لوگ یہاں مرتد ہوئے اور آج جو ہے 105 سال تبلیغی جماعت کو کام کرتے ہوئے ہو چکے ہیں. آج بھی یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے گھروں میں ایک چھوٹا سا آنگن کے ایک کونے میں، صحن کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو کسی گردوارے میں اپنی پیشانی باطل معبود کے سامنے رکھے ہوئے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو گردوارے کے کیشیئر بنے ہوئے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نام کسی کا راجندر ہے، کسی کا ہروندر ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام راجندر خان ہے. کسی خاتون سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا نام گروندر کور خان ہے. اس طریقے سے ان کے نام بھی ایسے. لوگ مرتد ہو گئے اور آج ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ بھئی حق پہ شورا ہے یا امارت ہے. تو اگر میں اس فتنے میں پڑا کہ بھئی امارت ہے شورا ہے، امارت ہے شورا ہے، تو اس سے جو ہے نا جو یہاں لوگ میری ٹوٹی پھوٹی محنت کی وجہ سے یا جو ہماری تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے، چاہے وہ شورا والی ہو امارت والی ہو، ان کی محنت سے جو لوگ واپس آئے ہیں تو شاید وہ پھر واپس جو ہے مرتد نہ ہو جائے اگر میں اس فتنے میں پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پیچھے پنجاب میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جیسے میں کہہ دیتا ہوں وہ ویسے چل دیتا ہے.
لیکن یاد رکھے جب میں یہ کہوں گا ان کو کہ آپ کو امارت کی طرف نہیں جانا، شورا کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ کہیں گے آپ یہ بتائیں حق پہ کون ہے؟ آپ کے تو خود کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ آپ کو شورا کی طرف نہیں جانا، امارت کی طرف جانا ہے، تو بھی وہی سوال ہوگا کہ آپ کے تو خود کے جو ہے مسئلے حل نہیں ہو رہے، آپ ہم کو کیا دعوت دیں گے دین کی؟ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ حق اور باطل کون سا ہے ان میں، جبکہ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ یہاں پر پنجاب کے اندر آپ گاؤں دیہات میں آ کے کام کریں، ہریانہ کے اندر آپ گاؤں دیہات میں آ کے کام کریں، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ جو شورا اور امارت کا فساد ہے، یہ اگر بڑوں تک ہی رہے تو ٹھیک ہے، بلکہ ٹھیک وہاں بھی نہیں ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اختلاف کو ختم کر کے امت کو ایک فرما دے، جوڑ اور اتفاق قائم ہو جائے۔ یہ جو ایک امت کے لیے فساد بن چکا ہے یہ اختلاف، اللہ اس فساد کو ختم کر دے۔ آپ یقین کریں، جب آپ یہاں وزٹ کریں گے پنجاب کے اندر، میں یہ جو ہمارے بڑے بنے ہوئے ہیں نا، جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ جب آپ جماعتیں بھیجیں تو پنجاب کے رخ بنا کے بھیجیں، پنجاب کے رخ۔ مرکز نظام الدین سے بھی جو ہے آپ پرمیشن لے کے ہمیں پنجاب کے علاقے دے دیجئے، پنجاب کے حلقے دے دیجئے۔ شورا والوں سے بھی میں جو ہے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے ذمہ داروں سے یہی کہیں کہ پنجاب کا رخ دے دیجئے۔ ملیر کوٹلا، لدھیانہ، جلندھر، ہریانہ میں پانی پت اور میوات، ان کچھ شہروں کو نکال دیجئے، جیسے ہریانہ میں پانی پت ہوا اور ہریانہ کا یہ ایک علاقہ ہے میوات، اس کو نکال دیجئے۔ پنجاب میں سے مالیر کوٹلا ایک شہر ہے جو مسلم ہے، اسی طریقے سے لدھیانہ ہے جس میں باہر کے یعنی کہ یو پی کے، اسی طریقے سے دیگر دوسرے اسٹیٹ کے آ کے مسلمان بسے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جلندھر میں کچھ حد تک مسلمان باہر کے آ کے بسے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے اس کے علاوہ کہیں بھی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو حالات اتنے بدتر ملیں گے کہ نام تو میں بتا ہی چکا ہوں اور ان کے حالات بھی بتا چکا ہوں۔ اتنے بدتر حالات ملیں گے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ سروں پہ جو ہے سکھوں کی طرح پگڑی، بڑے بڑے بال، یہ جو چوٹی باندھ کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہاتھ میں کڑا، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی، بغل کے بال بڑے ہوئے، یعنی کہ جو سکھوں کا لباس ہے، جو عقیدہ ہے، وہی یہاں کے مسلمانوں کا بھی بنا ہوا ہے۔ تو ہم تو محنت کر کے، جیسی بھی اللہ ہم سے ٹوٹی پھوٹی محنت کرا رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو ہم تو یہ محنت کر کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور آپ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں اس میں کہ آپ شورا کی طرف ہیں، امارت کی طرف ہیں۔ آپ کو ابھی تازی بات بتاتا ہوں، ابھی جو ہے نا 9 تاریخ میں غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے رکشا بندھن، ابھی گزرا ہے یہ 9 تاریخ میں رکشا بندھن تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ بھائی دن بھر جو ہے سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سب جو ہے اپنے ہاتھوں میں راکھی باندھے ہوئے ہیں، ڈورے باندھے ہوئے، دھاگے باندھے ہوئے۔ عشاء کی نماز میں سب جمع ہو گئے نماز کے لیے۔ تو نماز پڑھانے کے بعد میں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو دھاگے وغیرہ، ڈوری وغیرہ یہ جو باندھی ہے آپ لوگوں نے رکشا بندھن کے تہوار میں، جو کہ غیر مسلموں کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی نسبت اختیار کرے گا ان لوگوں کا شمار انہی میں ہوگا۔ تو اتنی بات کہی تھی میں نے، صرف اتنی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے غیر مسلموں کی پیروی کرنا، غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرنے کو منع فرمایا ہے۔ یہ میں نے عشاء کی نماز میں بات کہی۔ اگلے دن صبح فجر میں 2 نمازی، ظہر میں 3 نمازی، مغرب میں 5 7 10 نمازی، عشاء میں پوری 1.5 صف، پونے 2 صف خالی۔ پوچھا گیا کہاں گئے؟ کہ مفتی صاحب آپ نے جو کہا ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔
تو آپ سوچو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے تو لوگ مسجد سے ہٹ گئے، نماز سے ہٹ گئے، ابھی ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوا۔ بھلا سوچو تو صحیح، 80 سال سے جو ہے لوگ مرتد ہیں، اور 80 دن کی محنت میں وہ ایسے آ جائیں گے؟ جبکہ ہمارے خود کے ایمان کمزور ہیں۔ ہم جب تبلیغ میں نکلتے ہیں کیا نیت لے کے نکلتے ہیں؟ کیا ہم یہ نیت لے کے نکلتے ہیں کہ ہم دوسروں کو جو ہے مومن مسلمان بنا رہے ہیں، یا اس نیت کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اللہ میرا ایمان مضبوط کر دے، مجھے اعمال پہ کھڑا کر دے؟ یہی نیت لے کے نکلتے ہیں نا۔ تو میرے عزیزو، ہمارا تو خود کا ایمان کمزور ہے، تو اور ان کے ہم سے بھی زیادہ، کہ ایک حدیث کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر پائے، برداشت نہیں کر پائے، نمازیں چھوڑ دی۔ نیکسٹ ٹائم جا کے مجھے ملاقات کرنی پڑی، سب کے سامنے جو ہے یہ کہنا پڑا کہ بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے نماز چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے ان کو سمجھا کے پھر واپس لانے کی کوشش کری، ابھی بھی بہت سے احباب نہیں آ رہے۔ تو اگر ہم شورا اور امارت والے اس اختلاف میں پڑ گئے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، چونکہ یہاں نام میں بتائے ہیں آپ کو کہ مرد حضرات کے نام کسی کا راجندر ہے، کسی کا جسوندر ہے، اس طریقے سے ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے نام بھی ایسے ہی ہے، کسی کا نام جو ہے پرمریت کور ہے، کسی کا ارمریت کور ہے، اس طریقے سے نام ہے۔ تو میں نے ایک نکاح پڑھایا، ویسے تو میں بہت سے نکاح پڑھا چکا ہوں یہاں پر، لیکن ایک نکاح پڑھایا میں نے، اور اس جوڑے کو عرب کنٹری میں کہیں جانا تھا کام کے سلسلے میں، میاں بیوی کو ہی۔ تو انہوں نے اپنا جو ان کے ڈاکومنٹس تھے اس میں انہوں نے جو اپنا اصل نام تھا وہی ایڈ کیا، اور اس کے سامنے لکھ دیا خان، یہاں خان لگاتے ہیں۔ تو ان کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ کینسل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام جو ہے اسلام سے میچ نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب آپ جو ہے ہمارا نکاح نامہ دے دیجئے جو اوریجنل ہے۔ میں نے رف کاپی دے رکھی تھی، ان کو رف کاپی دے رکھی تھی، لیکن اوریجنل دینا پڑا۔ اوریجنل لے جا کے انہوں نے جو ہے دفتر میں جمع کیا، لیکن پھر بھی بات نہیں بنی۔ بالآخر ان کو جو ہے کورٹ میں اپنا جو ہے اسلام ایکسیپٹ کرنا پڑا، اور نام اپنے تبدیل کرنے پڑے، اور یہ کہنا پڑا کہ ہم جو ہے اسلام اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے سے ہی مسلمان تھے، لیکن اپنا نام جو ہے ان کو تبدیل کرنے کی وجہ سے تو ان کو دوبارہ سے یہ کورٹ میں اپلیکیشن وغیرہ دے کے اسلام قبول کرنے کی اپلیکیشن دی۔ جب جا کے وہ ان کے نئے ڈاکومنٹس بنے، تب جا کے وہ اس ملک سے باہر کام کے لیے گئے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون جو قریب 80-85 سال کی، 90 سال کی ہوگی، اور یہ اب کی نہیں، قریب 6-7 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت جو ہے میری ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ مولانا میں حافظ قرآن ہوں۔ اس خاتون نے، بزرگ تھی۔ میں نے کہا ماشاء اللہ اماں، اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کے سینے میں قرآن ہے۔ تو آگے بات آپ سنیں گے تو رو پڑیں گے۔ کہا کہ مجھے جو ہے نا بچپن میں سن 47 میں بچپن میں یہیں رہ گئی تھی، میرے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، تایا چچا تھے وہ پاکستان منتقل ہو گئے، میں رہ گئی تھی۔ میں آج بھنگیوں کے گھر میں ہوں، بچے بھی جوان ہو گئے، پوتا پوتی بھی جوان ہو گئے، ان کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ مجھے ان کی ساری چیزیں کرنی پڑی ہے، خنزیر بھی کھانا پڑا ہے، اور جو طریقے انہوں نے جو ان کے مذہب کے وہ سارے کرنے پڑے ہیں۔ میں نے کہا اماں، اللہ نے ابھی بھی توبہ کا آپشن رکھا ہے، آپ نے تو مجبوری میں کیا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آ جائے تو تم ایسی باتیں ایکسیپٹ کر سکتے ہو، مثلا بھوک کی شدت سے اگر مرنے کا امکان ہو جائے کہ موت آ جائے گی، یقین ہو جائے اس بات کا، اور سامنے حرام چیز رکھی ہوئی ہے خنزیر وغیرہ، تو اتنا کھانے کی تو اجازت قرآن بھی دے رہا ہے، اللہ بھی دے رہا ہے قرآن میں کہ جس سے آپ کی موت واقع نہ ہو۔ تو آپ جو ہے ابھی بھی وقت ہے اللہ کے سامنے، توبہ کر لیجئے اور اپنے ایمان کو مخفی رکھیں۔
اپنے ایمان کو مخفی رکھیں. ہو سکے تو کوئی ایسا وقت مقرر کر لیجئے جس میں آپ کو کوئی نہ دیکھے. آپ اس وقت میں اپنی 5 نمازیں ادا کر لیا کرے جب گھر میں کوئی نہ ہو. کوئی ایسا کونا مقرر کر لیجئے کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے. اس طریقے سے ان کو سمجھا کے آیا. آپ ہریانہ میں جا کے دیکھیں، حصار، ہانسی، اسی طریقے سے سرسا، بروالا، ٹوہانہ، فتح آباد، نروانہ، جیند، یہ وہ علاقے ہیں جن میں مسلمان موجود تھے لیکن قادیانی بن گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ شورا کی طرف ہے، امارت کی طرف ہے. ارے بھائی، اگر شورا اور امارت کے چکر میں پڑ جاتا تو مجھے یہاں 14 سال ہو گئے، 15 سال امامت کرتے ہوئے پنجاب کے اندر. اگر میں اس چکر میں پڑ جاتا تو میں تو شاید ایک آدمی کو بھی جو ہے مسجد تک نہ لا پاتا. تو اس لیے میرے بھائیوں، مجھ سے یہ سوال ہی پوچھنا غلط ہے کہ آپ امارت کی طرف ہے یا شورا کی. میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، پنجاب میں جماعتوں کو لے کے آئے. مالیر کوٹلا کا اگر آپ کا رخ بنتا ہے تو آپ کہیں کہ ہمیں 50 کلومیٹر دور گاؤں میں بھیج دیجئے. آپ جائے امرتسر کی طرف، آپ جائے بھٹنڈا کی طرف، آپ جائے جو ہے جلندھر کی طرف، آپ جائے پٹھان کوٹ کی طرف، آپ جائے مانسا کی طرف، ترن تارن جائے، آپ جیند میں جائے، نروانہ میں جائے، اوکلانہ میں جائے، بروالا میں جائے، فتح آباد میں جائے، ٹوہانہ میں جائے، حصار میں جائے، سرسا میں جائے، ہانسی میں جائے، آپ کو معلوم پڑے گا کہ مسلمان صرف نام کے ہیں، نہ ان کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز ہے، نہ ان کے گھروں میں سے آج تک بت نکلے ہیں. کوشش کر کے، محنت کر کے شورا اور امارت والے اس اختلاف سے اوپر اٹھ کے کام کر کے تو دیکھیں. دارالعلوم دیوبند نے یہی تو کہا ہے کہ آپ جو ہے کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کرے، چاہے آپ شورا کی طرف رہ کے کرے، چاہے امارت کی طرف رہ کے کرے، لیکن کام کرے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ شورا کی طرف ہے تو امارت کو برا بھلا کہے، امارت کی طرف ہے تو شورا کو برا بھلا کہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھو، آج اس دور میں جتنا اسلام کو نقصان خود مسلمانوں کے اختلاف سے پہنچا ہے، کسی اور چیز سے نہیں پہنچا. ارے میرے بھائیوں، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، خنزیر کھا رہی ہے، ان کو زبردستی ان کے منہ میں کچے خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے منہ میں زبردستی ڈالے جا رہے ہیں، ان کے منہ میں پیشاب کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئے دن وائرل ہوتی رہتی ہے. ان کے منہ میں پیشاب کیا جا رہا ہے، ان کو خنزیر کھلایا جا رہا ہے. وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کر کے جو ہے غیر مسلم کے ساتھ گھر سے بھاگ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شورا کی طرف ہے، امارت کی طرف ہے. فکر تو کرے، ان کے ماں باپ کی فکر کرے، ان کی فکر کرے. بڑے شوق سے، بڑے جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ امتیوں کے بارے میں کہ تم نے امت کی کیا فکر کی. میں کہتا ہوں آپ شورا کی کیا فکر، آپ شورا کی فکر کر رہے ہیں، امارت کی فکر کر رہے ہیں، امت کی فکر نہیں کر رہے. آپ امت کی اگر فکر کرتے تو پھر جو ہے اختلاف سے اوپر اٹھ کے کام کرتے. بڑوں کا اختلاف ہے، ہو جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہوا، دارالعلوم وقف وجود میں آ گیا. مظاہر العلوم میں اختلاف ہوا، مظاہر العلوم وقف وجود میں آ گیا. تو کیا یہ ایک دوسرے کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے یا یہ باطل ہے؟ کیا کہتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ نہیں، بلکہ دونوں حق پہ ہے. وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، وہاں سے بھی علماء نکل رہے ہیں، فاضل بن کے نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، اور سب ایک پلیٹ فارم پہ ہے. لیکن افسوس اس بات کا کہ آج مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، اور یہ دونوں ہی حق پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کافر اور مرتد اور زندیق اور نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں. میں اپنے ایک ویڈیو میں پہلے بھی اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ میں دونوں میں سے کسی ایک کا نہیں ہوں، بلکہ دونوں کا ہی ہوں، اور میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں. میں جب دونوں جماعتیں آتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں آ جاتی ہیں، امارت والی آ گئی، آ جائے بھائی، ویلکم ہے، آپ کا استقبال ہے. شورا والی آ گئی، آپ کا بھی استقبال ہے. کام کرو، ہمارے یہاں تو کام کرنا ہے آپ کو. اس بات کا تذکرہ بھی ہم نہیں ہونے دیتے کہ آپ شورا کے ہیں یا امارت کے ہیں. فون آ جاتا ہے، حالانکہ یہاں جو زور ہے وہ امارت کا ہے، شورا کا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جماعتیں تو آتی ہیں نا، آتی ہے جماعتیں. تو ہم نے کبھی اس کا تذکرہ ہونے ہی نہیں دیا.
کہ بھئی آپ امارت کی طرف ہے یا شورا کی طرف ہے، نہیں نہیں، آئے کام کرے کام کرے کام کرے۔ ہاں ان چیزوں پہ ہم نے نکیر اپنے ویڈیوز میں ضرور کی ہے جن پہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر دارالفتہ نے نکیر کی ہے، مثلا گشت کو فرض عین کہنا، اسی طریقے سے موضوع روایتوں کو بیان کرنے سے روکنا، تو یہ ساری چیزیں جیسے دارالعلوم دیوبند نے دیگر دارالفتہ نے منع کر دیا ہے کہ موضوع روایتیں بیان نہیں کرنی، گشت کو فرض عین وغیرہ نہیں کہنا، اسی چیز کو ہم نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ کو یہ سب کام نہیں کرنے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی بات کہی ہے کہ نصاب میں جو داخل کیا گیا فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث، حیات الصحابہ، اس کے دائرے میں ہی رہ کے بیان کرے، اس سے باہر بات کریں گے تو پکڑ کا سبب بنے گا۔ آپ اس کے دائرے میں ان میں سے بیان کریں گے تو آپ کے پاس دلیل ہوگی، فوراً آپ کتاب اٹھا کے دکھا دیں گے میں نے یہاں سے بیان کیا ہے۔ سامنے والا اعتراض کرے گا کتاب پہ، تو کتاب کا جواب دینے کے لیے علماء بیٹھے ہوئے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ حضرات کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اس اختلاف سے اوپر اٹھ کے کام کرنے کی کوشش کرے اور اپنی جماعتوں کے رخ پنجاب کے بنوائے، امرتسر کے بنوائے، ترن تارن کے بنوائے، اسی طریقے سے آپ مانسا کے بنوائے، پٹھان کوٹ کے بنوائے، فرید کوٹ کے بنوائے، اسی طریقے سے آپ جو ہے جموں کے بنوائے، جموں میں بھی یہی حالت ہے، آپ جو ہے ادھر جائے کانگڑا اور دھرم شالہ اور اسی طریقے سے کیدار ناتھ وغیرہ ایسی جگہ جا کے کام کرے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ مسلمان خنزیر کھا رہے ہیں۔ ایک تحصیل ہے کیدار ناتھ ڈسٹرکٹ میں، اس کا ڈسٹرکٹ تو لگتا ہے دھرم شالہ، ایک تحصیل ہے کیدار ناتھ کے پاس لڈ بھڈول، یہ نام ہے، دیکھو کیسا عجیب سا نام ہے، آپ معذرت کے ساتھ۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا، میں امامت کے لیے وہاں گیا تھا، رات کو میں عشاء کی نماز کے وقت پہنچا، عشاء کی نماز پڑھائی، فجر بھی پڑھا دی، صبح جب سورج طلوع ہوا تو دیکھا کہ مسجد کا رخ شمال کی طرف ہے۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی مسجد کا رخ غلط ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کہنے لگے مفتی صاحب آپ اکیلے واحد عالم آئے ہیں جس نے مسجد کا رخ غلط بتایا ہے، 30 سال سے مسجد بنی ہوئی ہے، امام بھی رہ کے گئے، کسی نے رخ غلط نہیں بتایا، ہم آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ تو بھلا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ امیر صاحب کو ان کا بھلا کرے کہ مستورات کی جماعت اسی دن منڈی شہر سے، ہماچل پردیش کے منڈی شہر سے مستورات کی جماعت آ گئی، نعیم بھائی ہے وہاں کے ذمہ دار، وہ جماعت لے کے آ گئے۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہاں رخ غلط ہے، انہوں نے سمجھایا تو پھر انہوں نے ایک جو شمال کی طرف رخ تھا اس کو بدل کے اس طریقے سے، یعنی کہ محراب تو وہی رہا، اس کو تو چھوڑ دیا، لیکن مغرب کی طرف رخ کیا، صفحے جو یوں بچتی تھی نا یوں لمبائی، تو اب یوں بچنے لگی یوں، تو اس طریقے سے انہوں نے نماز شروع کری اور میں نے وہاں اس طریقے سے نماز پڑھانا شروع کی۔ تو پھر انہوں نے عزم کیا کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ سے تعمیر کریں گے۔ تو میرے عزیزوں اس طریقے کے ماحول ہے ہندوستان کے اندر بھی، آپ جو ہے اس اختلاف سے اوپر اٹھ کے کام کرنے والے بنے تو صحیح، آئے دیکھیں، یہاں پر دیکھیں، ضرور آئے۔ تو میں آپ سے جو ہے نا بار بار یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آ کے ایک بار ایک وقت لگا کے دیکھیں، چلہ 4 مہینے اس سائڈ میں لگا کے دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں لدھیانہ کے اندر کہ بھئی چلو ہمارے 4 مہینے لدھیانہ میں مکمل ہو جائیں گے، مالیر کوٹلا میں مکمل ہو جائیں گے، جلندھر میں مکمل ہو جائیں گے، نہ 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 نہ، دیہات میں 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے کام کرے تو پتہ لگے گا۔ پانی پت کے علاوہ، میوات کے علاوہ آپ جب ادھر ہریانہ میں آئیں گے، ہانسی، حصار، سرسا، جیند، نروانا، ٹوہانا، اکلانا، بروالا، یہ سب وہ ہے علاقے جس میں لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اور آپ اور میں صرف اس فساد میں، اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں کہ شورا والے ہیں ہم یا امارت والے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آئے آپ تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو امت میں جوڑ کا سبب بننے کی اور امت میں اتفاق کا سبب بننے کی اور امت کے ساتھ مل کے کام کرنے کی، علماء کے ساتھ مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حفاظت کے ساتھ تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔